السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم. الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی، کبریائی، شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی. ہم نے مغرب کی صلاح ادا کی، قنوت و نازلہ بھی ہوا. اس کے بعد آپ کی خدمت میں دینی یہ پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ ایک حدیث شریف کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ نے ہم سب کو یہاں پر ان نیک کاموں کے لیے جمع کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا جتنا شکر کریں اس نعمت پر، یا اس کے علاوہ اور بھی جو دنیاوی نعمتیں اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کی ہیں وہ کم ہی ہوگا. ہم اس کی تعریف میں، اس کی حمد میں وہ دو کلمات پڑھیں گے یا کہیں گے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور واضح روشن ہمیں دے گئے، واضح روشن دین دے گئے، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں متنبہ فرمایا، آگاہ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور یہ سب سے عظیم نیکی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کسی کو دعوت دیں. اس سلسلے میں تعاون بہت بڑی چیز ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں.
علماء آتے رہتے ہیں یا مجھ جیسے طالب علم بھی آتے ہیں، تو آپ اس کو غنیمت سمجھ کر جو ہے ہم سے کام لیتے ہیں، کام ہو رہا ہے، ہم اور آپ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ مزید اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام ہوں، انشاءاللہ علم پھیلے گا۔ دعوت کے ذریعے علم پھیلتا ہے، میدان میں کام کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام نہیں کیے ہیں، وہ میدان میں اترتے تھے، وہ جاتے تھے لوگوں میں اور کام کرتے تھے۔ جب میدان میں کام ہوگا، فیلڈ ورک جس کو کہتے ہیں انگلش میں، میدان میں کام ہوگا جس میں علماء اور عوام، علماء علم دیں گے، عوام ان سے علم لے گی، تو اس طریقے سے ہر ایک کا کنٹریبیوٹ ہوگا، سب اس میں مشارکت کریں گے، سب مل کر اللہ کے دین کو سمجھیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، عمل کرنے کی دعوت دیں گے، تو دین پھیلے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور یہ انبیاء کا کام رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اسی سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے دین کے کام کو کرنے کی، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین۔ محترم سامعین، یہ درس حدیث ہے جس میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک صحیح مسلم کی حدیث، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں عربی میں وہ حدیث پڑھی ہے، حدیث کو سنیے اور ترجمہ سنیے اس کا انشاءاللہ، اور اس کے فوائد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابو ہریرہ کا نام باقاعدہ آپ نے سنا ہوگا، اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ پتا کہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے، صخر ان کے والد کا نام ہے، دوس جو ہے قبیلہ تھا ان کا، اسی سے زہران جو قبیلہ ہے، زہرانی، وہ بھی اسی کی شاخ ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ ان کا مکمل نام ہے، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی۔ ظاہر بات ہے، ہریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں، اسے بڑا شغف تھا جس کی وجہ سے ابو ہریرہ ان کو کہا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت کرنے والے، تقریباً 3 سال کہتے ہیں وہ خود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، اور اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، اس سے ان کا علم سے شغف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانتی ہے۔ مشہور راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہی سے یہ حدیث بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سنی حدیث کا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے اپنے کسی مومن بھائی سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کر دیا، دنیا کی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کو اپنے مومن بھائی سے دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، ومن یسر علی معسر، اور کسی تنگ دست پر کسی نے آسانی کر دی، تنگ دست پر آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں کرے گا۔ ومن ستر مسلما، اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ومن ستر مسلما، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کی، عیب چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کے عیوب اس کے چھپا دے گا، اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور اللہ بندے کی مدد میں، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، گھر سے یا راستے پر نکلے، ترجمہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، ایک راستے پر وہ نکلا ہے، کیوں؟ تاکہ علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کس لیے، کیا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں کتاب اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکون اور اطمینان ان پر اترتا ہے، اور وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے،
اور وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. آگے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہاں مخلوق کے پاس ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے. آخری ٹکڑا حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو گرا دے، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. حدیث ختم ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث آپ نے سنا، مختلف باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی. غور کیجئے اس حدیث میں، تو اس حدیث میں دو اہم باتیں ہیں. نمبر ایک علم حاصل کرنا، نمبر دو عمل کرنا. علم اور عمل. اور جنت میں جانے کے لیے علم ضروری ہے اور عمل ضروری ہے، دونوں بھی ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی کو جب تک جنت کا راستہ معلوم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا جنت کے راستے کا، چل پائے گا اس راستے پر، وہ نہیں چلے گا. ایک چیز علم ہونا ضروری ہے. دوسری چیز عمل. آدمی کے پاس علم ہے، راستہ بھی معلوم ہے، دین بھی معلوم، شریعت بھی معلوم، توحید بھی معلوم، سنتیں بھی معلوم، حلال بھی معلوم، ٹھیک ہے، سب معلوم ہے، لیکن کرتا کچھ نہیں ہے. نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ سنت پر عمل کرتا ہے، نہ حدیث پر اس کا عمل ہے، نہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. جائے گا جنت میں؟ ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں قسم کھا کر ایک بات بتائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں ہے سوائے چار کام کرنے والوں کے. نمبر ایک ایمان لانا. ایمان بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے. علم. وعملوا الصالحات، عمل کرتے ہیں، نیک عمل، ایک دوسرے کو حق کی دعوت پہنچاتے ہیں، اس سلسلے میں جو پریشانی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. علم، عمل، دعوت، صبر، اصول. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوگا. علم ضروری ہے، علم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا آدمی. اللہ نہیں معلوم، اللہ پر ایمان لائے گا؟ اسی لیے الذین آمنوا جو ہے نا، وہاں کا علم، پہلے علم پھر قول اور عمل. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. تو جنت میں جانے کے لیے علم اور عمل دونوں ضروری ہے. علم ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، منہج صحیح ہوگا، آگے بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ. عمل صحیح ہوگا، پھر اس کے بعد عمل کرنا بھی ہے. اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اور جنت سب کی خواہش ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ مجھے اور آپ کے لیے جنت کے کل دروازے کھول دیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو، کامیاب سب لوگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی حقیقی جو قرآن نے بیان کیا ہے، فوز حقیقی، فلاح حقیقی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. آیتیں بتاتی ہیں کہ کامیاب تو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں. کامیاب وہ شخص ہے جس کو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. ہم سب خواہش کرتے ہیں جنت کی، لیکن جنت کے لیے عمل ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنت میں داخل ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. بات سببیہ ہے، عمل کرنے کے سبب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جو عمل کریں گے اللہ ان پر رحم کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہم صرف خواہش کریں گے تو جنت نہیں ملے گی. اور ایمان خواہشات کا نام نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتا ہے الایمان ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال. ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. خواہشات سے جنت کسی کو نہیں ملتی ہے، علم اور عمل سے جنت ملتی ہے. آئیے حدیث پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ذکر کیے شروع میں 4. نمبر 1 کسی کی مصیبت کو دور کرو، پریشانی کو، کسی پر آسانی کر دو. نمبر 2 ستر کرو، ستر پوشی، مدد کرو اپنے بھائیوں کی. 4 کام، 4 عمل. پھر فرمایا علم. ٹوٹل 5 چیزیں اس حدیث شریف میں ہیں. 4 عمل ہیں الگ الگ قسم کے اور 1 علم ہے. اور عمل اور علم دونوں ضروری ہیں. غور کیجئے اس حدیث کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ٹکڑے دیکھیے حدیث کے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہ پہلا جملہ حدیث کا. کیا ہے اس حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بھائی سے
جس نے اپنے مومن بھائی سے دنیا کی مصیبتوں میں سے یا پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ آخرت کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور کر دے گا. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مومن بھائی سے پریشانی کو دور کرنا. مومن کون ہے؟ ایمان والا، اور ایمان والا آپ کا بھائی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں بھائی ہیں. مومن مومن کا بھائی ہے، یہ اخوت ایمانی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو ہم مسلمان مومنین اہل ایمان اہل اسلام آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو ہم نے اگر اپنے بھائی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیا، کیا مطلب؟ پریشانی دور کر دی کار خیر میں، دین عام جائز چیزوں حرام چیزوں میں نہیں. اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا مووی دیکھنے کے لیے، پریشان تھا، ہم نے اس کی پریشانی دور کر دی، ٹکٹ لا کے دیا، جاؤ بھائی دیکھ لو فلم دیکھ لو. یہ مطلب ہے؟ نہیں ہے. یہ تو حرام چیز میں مدد ہو رہی ہے. تعاون وہ قاعدہ ہے، اصول ہے. تعاون مدد ایک دوسرے کی کس چیز میں کریں گے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کریں گے. برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی. بر اور تقوی ہے تو عمل تعاون کیجیے. آپ دیکھیے وہ بر ہے یا نہیں ہے. بر یعنی نہیں کی تقوی اللہ کے ڈرنے. بر اور تقوی میں مدد کرنا، اسم اور طغیان میں نہیں، گناہ میں نہیں. ذرا سگریٹ نہیں، گناہ ہے. برائی میں مدد نہیں ہوگی، مدد جو ہے بھلائی کے کاموں میں ہوگی. تو جو پریشانی ہے اس کی وہ دنیاوی پریشانی ہے جو حرام نہیں ہے. ایک مصیبت میں ہے، ایک پریشانی میں ہے، وہ آپ اس کی اس دنیاوی پریشانی. اچھا یہ پریشانی اس کی تشریح میں اہل علم لکھتے ہیں بدنی ہے، جیسے بیماری ہے، پریشانی ہے. پیسوں میں پریشان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو جسمانی پریشانی ہے آپ کی، وہ آپ اپنے اس مومن بھائی کی جسمانی پریشانی کو دور کر رہے ہیں. کیسے؟ دوا، ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، یا دوا لا کے دے رہے ہیں، یا اس کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں تاکہ اس کی بیماری جو ہے ختم ہو جائے، کوئی اچھا علاج دے رہے ہیں جو مجرب ہے. کوئی بھی بدنی بیماری، اس کی بدنی کوئی پریشانی ہے اس کو لاحق. ایک نمبر 2 فائنینشلی، پیسوں میں پریشان ہے وہ، آپ اس کے پیسے دے کے مدد کر رہے ہیں، اس کی اس پریشانی کو دور کر رہے ہیں. بعض دفعہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہوتا ہے انسان. سمجھ میں آ رہا نا؟ بعض دفعہ جو ہے 10 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس وہ 10 روپے کروڑوں سے زیادہ ہوتے ہیں. پریشان ہے وہ 10 روپے کے لیے، 10 روپے چھٹے کے لیے پریشان ہے. آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی. تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کوئی بھی قسم کی ہوتی ہے، جسمانی یا مالی پریشانی، گھریلو پریشانی. وہ گھر میں جو ہے فیملی میں پریشان ہے، کیا یہ بھی آئے گی اس حدیث میں؟ جی ہاں. میاں بیوی وہ اپنی بیوی سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، فیملی میٹر ہے اس کا ایشو، پریشان ہے وہ. آپ نے اس کی پریشانی ایک دور کر دی. ٹینشن میں ہے وہ، پریشان ہے اپنی بیوی کو لے کر، یا بیوی شوہر کے ساتھ پریشان ہے، یا بچوں کے ساتھ پریشان ہے. آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا. 3 چوتھے اجتماعی پریشانی. ایک مومن کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں آپ، تب بھی اس اجر میں شامل ہوں گے آپ. یہ چیز آپ کو آئے گی، اس حدیث میں آئیں گے آپ. نمبر 5 اجتماعی. ایک تو انڈیویجول ہے، ایک بھائی کی پریشانی ہے، تب بھی آپ اللہ کے اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ قیامت کے دن آپ کو پریشانیوں سے دور کرے گا. نہیں، آپ نے پورے محلے کی پریشانی کو دور کر دیا. پانی کو لے کر پورا محلہ پریشان تھا، مسجد والے پریشان تھے، دعوی سینٹر والے پریشان تھے، ایک پورا خاندان مسلمانوں کا پریشان تھا ایک مسئلے میں. آپ نے ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا. تو پریشانی کوئی بھی قسم کی ہو دنیا میں، مالی ہو، بدنی ہو، فائنینشلی ہو، انڈیویجول ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو، باہر کی پریشانی ہو، جیسے آفس کا کوئی ایشو ہے یا گھر کا کوئی ایشو ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی آپ نے اپنے مومن بھائی کی دور کر دی. فائدہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور کرے گا. اس کا مطلب قیامت کے دن پریشانیاں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر حدیث میں کیوں ہے؟ حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ وہ دن پریشان دن ہے.
اس دن کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اس دن کی ہولناکی پریشانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا. تضع کل ذات حمل حملها, حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم دیکھو گے لوگ نشے میں نظر آ رہے ہیں, وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى, وہ نشے میں نہیں ہوں گے, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. سختی پریشانیوں کا دن ہے وہ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ہے نا, آدمی بھاگے گا اس دن پریشانیوں سے, مصیبتیں پریشانیاں. اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں اس دن کی پریشانیوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ننگے اٹھائے جائیں گے, حدیث میں بغیر ختنہ کے, ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے, حشر کے دن, قیامت کا دن. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا, ننگے اٹھائے جائیں گے, یعنی یہ سب سارے لوگ کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی پھر ننگے. اس دن کا معاملہ بہت بڑا ہوگا اے عائشہ ابنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی. اس دن کی ہولناکی پریشانیوں کا یہ عالم ہوگا, آدمی کو فکر نہیں ہوگی کہ بازو کیا ہے, بازو کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آپ دنیا میں جاتے آدمی کو جب ٹینشن ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہے, کیا ہو رہا ہے, آزو بازو کیا ہے. پریشانی مصیبت جب بڑھ جائے آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے, صحیح کیا غلط. ارے میں آپ کے پاس تھا نا, وہیں, ارے مجھے کچھ بھی یاد نہیں, بہت بڑا ٹینشن تھا اس دن مجھے. آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آس پڑوس میں کیا ہے, کھایا کہ نہیں کھایا, بھوک وغیرہ, ادھر ادھر سب پریشان. پریشانی ایسی چیز ہے بھائی, سبحان اللہ. اگر ہم نے اپنے مومن بھائی کی دنیا کی ایک پریشانی کو دور کر دیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشانیاں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں, مقابلہ ہے کوئی دونوں کا. قیامت کے دن کی پریشانی بڑھ کر یا دنیا کی پریشانی بڑھ کر, اشد وہ ہے بھائی, یہ معمولی ہے. یہ اس دن کی پریشانیاں بہت خطرناک ہیں. کیا یہاں پریشانی سے حمل ساقط ہوتا ہے عورتوں کا؟ کیا یہاں پریشانی سے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگتی ہے؟ لوگ نشے میں نظر آتے ہیں آپ کو یہاں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, امی ابا کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کیا پریشان ہو گیا بچہ؟ نہیں, گھر میں رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, پریشان رہ کر بھی. یہ دنیا کی پریشانیاں آخرت کے مقابلے میں کم ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم نے اپنے بھائی کی دنیاوی پریشانی کو دور کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو؟ تو پھر اپنے بھائیوں کی پریشانی, اگر ایک دور کیے تو ایک, 10 کیے تو 50 کیے تو ہمیشہ اس کی پریشانیاں. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں پریشانیاں کنٹینیو ختم کر دیں گے ہم. کھانے پینے کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے, مثال کے طور پر ہے نا, ایک راشن کا مسئلہ, کرنٹ بل کا مسئلہ, پریشانی ہے نا. آپ نے کہا دیکھیے کتنا آتا ہے کرنٹ بل, آپ کے پاس کرنٹ بل کا ایشو ہے, پریشان ہے آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے. آپ ہر مہینے آپ کا کرنٹ بل میں بھروں, مہینہ آتا ہے, ہر مہینہ آتا ہے نا, ہاں, ہر مہینے آپ کا کرنٹ بل میں بھر دوں گا, جاؤ چلیے. منتھلی پرابلم ختم کر دی آپ نے اس کی. سال بھر کا راشن میں پریشانی ہے, بچے زیادہ ہیں, کھانے پینے کا ایشو ہے, ٹھیک, آپ کے گھر کے راشن ہمارا, کھانا چاول جو بھی ہے, تیل نمک مرچی جو بھی مسالے, منتھلی جو ہے سودا پہنچا رہے ہیں, جس کو راشن بولتے ہیں, سودا بولتے ہیں. آپ نے اس کی پریشانی جو دور کر دیا, اب وہ ہر مہینہ کھا رہا ہے آرام سے. سبحان اللہ. یہ بھی پریشانی دور کرنے کی ایک شکل ہے. قیامت کے دن کی کتنی پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی, کیونکہ حدیث میں قربا ہے. قربا ایک کو کہتے ہیں, قرب زیادہ کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں رہا, جس نے ایک قربا کو ختم کیا دنیا کی, اپنے مسلمان بھائی کی قربا یعنی پریشانی, اللہ تعالیٰ قیامت کے قرب میں سے ایک قربا کو, پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیا. آپ نے ایک پریشانی دور نہیں کر دی, آپ نے بہت ساری پریشانیاں دور کر دی, تو بدلہ کیا ملے گا؟ قیامت کے دن کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں, ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کر دی, تنگی میں تھا, قرض کو لے کر اس کے کچھ مسائل تھے, پھنسا ہوا تھا. عام اردو میں کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں ہم لوگ, پھنسا ہوا تھا کسی مسئلے میں, آپ نے نکال دیا اس مسئلے سے, اس کو آسانی کر دی اس میں, اس کے لیے آپ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر یا اس بھائی پر جس نے اپنے بھائی کی پریشانی, اس کی تنگی کو, تنگی سمجھتے ہیں نا, ہاں اردو لفظ ہے تنگی کو دور کر دیا. اور تنگی مثال کے طور پر قرض کو لے کر پریشان تھا, تنگی تھی, آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں کرے گا.
یسر اللہ. دنیا اور آخرت میں بدلہ دیکھیے. آپ نے دنیا میں اس پر آسانی کر دی, اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام آسان کر دے گا. پھنسے ہوئے ہیں, پیسے نے اٹکے ہوئے نہیں, تنگی کی زندگی گزر رہی ہے, تنگیاں آپ کی دنیا کی آسانیوں میں بدل جائیں گی. آخرت کی تنگی سے بھی آپ کو آسانی کر دی جائے گی. یہ فائدہ ہوگا اگر آپ نے اپنے بھائی کے لیے آسانی کر دی دنیا میں. کتنی چیزیں ہوئی, کتنے کام ہوئے بتائیے؟ 2. پہلا کام مصیبت, نہیں ایک مصیبت دور کرنا اپنے بھائی کی. دوسرا کام آسانی کرنا اس پر. 2 ہو گئے. تیسرا کام وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کی. ستر پوشی معلوم یا انگلش بولنا؟ عیب چھپانا. اس کا عیب معلوم کر کے چھپانا, ہو گیا تو چھپانا. تجسس نہیں کرنا, اس کے کیا کہتے ہیں ٹوہ میں نہیں لے کے رہنا. تجسس نہیں ہے, ذرا میں پتا کرتا ہوں علماء کے عیوب کیا ہیں. علماء کے عیوب کو پتا کر رہا ہے, چیک کر رہا ہے. کتنے مسجد ہیں؟ 100 مسجد. ہر امام کا ذرا میں نکالتا ہوں اندر کی چیزیں ان کی. عیوب نکالتے, ٹٹولتے, تجسس کرتے. تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. جو اپنے بھائی کی ٹوہ میں لگا رہے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا, برباد ہو جائے گا انسان. تجسس جائز ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن؟ وَلَا تجسسوا, تجسس مت کرو. ٹوہ میں لگے رہنا, کہاں جاتے کہاں آتے, کب جاتے کب آتے, کس سے بات کرتے کس سے بات نہیں کرتے, کہاں سے پیسے لاتے جا کے, ان کا گھر چل رہا کیسے, آخر ان کی بچی کہاں جا رہی, ان کا بھائی کہاں سے آ رہا, انہوں کہاں جا رہے ہیں, انہوں کب آ رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں. تجسس میں لگا ہوا ہے, عیوب ٹٹول رہا ہے. لا الہ الا اللہ. عیوب ٹٹولنا حرام ہے اسلام میں. بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر بات معلوم ہو, اگر کسی کی بات آپ سنو, اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, اچھا اور برا, تو اچھا لو. شریعت کا حکم. آپ کسی کو دیکھ رہے ہو, اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں, گڑبڑ بھی ہے, گڑبڑ اڑبڑ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر پان ڈبے کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں, دونوں بھی مطلب ہے, پان لے رہے ہیں یا سگریٹ لے رہے ہیں, 2 بھی ملتا. پان ڈبے پہ دیکھ لیے, ارے مول صاحب معلوم پیتے, ارے وہ امام صاحب ہے نہیں, وہ خطیب صاحب ہے مسجد کے, سگریٹ پیتے, دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے, ارے میں خود آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھے؟ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے نہیں, پان ڈبے کے سامنے تھے, پان ڈبے کے سامنے سگریٹ پی رہے تھے. کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں اللہ میں نے دیکھا ان کو سگریٹ پیتے. نہیں اے اللہ میں دیکھا انہوں پان ڈبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, پان ڈبے کے سامنے سگریٹ پی رہے تھے. نہیں, کیا کر رہے تھے؟ ٹھہرے ہوئے تھے. تو تم ٹھہرے ہوئے تھے بولے, کیا بولے تم؟ بدنام کر دیے. کیا بولے تم؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ تم بولے سگریٹ پیے, اس کے بعد کیا ہوا؟ مسجد سے نکال دیے, امامت سے برخاست کر دیے. کیا ہوا اس کے بعد؟ نقصان ہوا, ان کی عزت کو اچھالے. اب تمہارے ساتھ اس کا بدلہ ہوگا. ہو سکتا پان بھی لے رہا ہوگا نا وہاں کھڑے ہو کر آدمی, ہو سکتا ایڈریس پوچھ رہے سے ہوں گے پان ڈبے والے سے, نہیں ہو سکتا؟ ہاں چاچا ہو سکتا ہے نا. آپ نے کیسے سمجھا؟ اچھا یہ تو دیکھنا, سنیں آپ کوئی بات سنیں, 2 مطلب ہو سکتے ہیں, اچھا اور برا. کیا لینا؟ شریعت نے کیا کہا؟ کیا وہ بھول گئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ جب مومنوں نے سنا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کیا جا رہا ہے, تو ایمان والوں کا کام کیا تھا؟ اپنی ذات پر اس کو سوچتے کہ تم سے یہ فحش کام ہوتا, تمہاری بیویوں سے یہ فحش برائی ہوتی, تو تم نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے سوچا کہ ان سے یہ فحش کام ہوا ہے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر, اللہ پکڑتا تم کو, سخت عذاب دیتا اللہ تعالیٰ تم کو. کیسے؟ تو یہاں جو بتایا گیا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا کا مطلب عیب معلوم ہو گیا. عیب معلوم اگر ہو گیا آپ کو تو کیا کرنا؟ ستر. وَمَنْ سَتَرَ, ستر مطلب کیا؟ سب واٹس ایپ پہ ڈال دینا, فیس بک پہ ڈال دینا, انہوں پیتے ایسے نہیں. کیا کرنا پھر؟ چھپانا. بچی کو دیکھے, بچے کو دیکھے, مسلمان مرد کو دیکھے, مسلمان عورت کو دیکھے, معلوم ہو گیا, دیکھنے گئے نہیں تھے, دیکھ لیے پیتے ہوئے, نظر پڑ گئی, کیا کرنا آپ؟
ارے انہوں پیتے نشہ بھی کرتے وہ بہت سارے. نہیں, چھپانا, ستر پوشی. ستر پوشی ایک عام مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو چھپانا, بادشاہ کا عیب معلوم ہو گیا تو امام مسجد میں امامت کرتا ہے آدمی. دیکھیے یہ حرام چیز ہے, سب کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے, لیکن اگر حرام کام کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھ لیا, شریعت نے کیا کہا؟ عیب پر پردہ ڈالو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا. کوئی ہے جو عیب سے خالی ہے؟ کوئی ہے جو کہے ہمارے پاس ایک مسجد میں ایسے امام صاحب ہیں یا ہمارے محلے میں ایک ایسے بزرگ ہیں ایک گناہ بھی نہیں کیے؟ وہ اللہ والے بولنا صحیح, دیندار بولنا صحیح, متقی بولنا. وہاں بھی وَمَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا کا لفظ آیا ہے کہ ہم تزکیہ نہیں کریں گے, ہم کو یہ معلوم کہ یہ اچھے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تزکیہ نہیں, مہر نہیں لگانا. ارے پکے جنتی, ہمارے پاس جملے بولتے ہیں ارے جنتی آدمی ہے بھائی ہمارے پاس ایک. جنتی آدمی ہے کہاں ہے انڈیا میں؟ جنتی آدمی, ارے ہمارے پاس ایک دوزخی آدمی ہے معلوم. دوزخ کیسا بول دیے بھائی آپ؟ ارے پکا گنہگار آدمی ہے. ہاں بھائی گنہگار ہے, ٹھیک ہے مان لیے. گناہ کرتا ہو, اوپنلی کرتا, چھپ کے بھی نہیں کرتا, پیتا کھاتا مارتا نشہ کرتا ستاتا, ٹھیک ہے گنہگار آدمی ہے. دوزخی آدمی کیسے بول دیا آپ؟ اب کتاب توحید میں ایک حدیث نقل کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک عابد نے ایک گنہگار فاسق و فاجر آدمی ان کے محلے کے, اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ فلاں کو بخشے گا نہیں. کیا بول دیا وہ؟ عابد یعنی عبادت گزار ایک آدمی کیا بولا؟ اللہ فلاں کو بخشے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہوتا ہے بندہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا, تیرے اعمال کو برباد کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد قال کلمۃ افسدت دنیا وآخرتہ, اس نے ایک بات ایسی کہہ دی, اس عبادت گزار آدمی نے اس گنہگار آدمی کے بارے میں ایک بات ایسی کہہ دی کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ختم. قبول کرنے والا کون ہے؟ رد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہٰذا نہیں بولنا کسی کے بارے میں. عیب معلوم ہو گیا تو ستر پوشی کرو, چھپاؤ اس عیب کو. اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں بولو. الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ ایسے بولو کہ ان کو لگے کہ آپ ان کے ناصح ہیں. نصیحت کرنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں. اگر پھیلاؤ گے, شریعت نے ستر پوشی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ عزتوں کا تحفظ ہوگا, عزتیں محفوظ رہیں گی لوگوں کی. اگر پھیلائیں گے دنیا میں تو عزتیں اچھالی جائیں گی, اس سے برائیاں جنم لیں گی, وہ آدمی اور گناہ کرے گا. جب سگریٹ معلوم ہوگا تو اب میں شراب بھی پیتوں وہ بھی بتا دوں, اور کرے گا برائیاں. اور لوگ اگر اس سے مستفید ہو رہے تو وہ بھی گیا, اس کی گئی عزت, اس کے گھر والوں کی عزت گئی. کیا اس کے گھر رشتہ آئے گا؟ جبکہ بیٹی نے نہیں پیا سگریٹ, مثال کے طور پر مرد نے پیا تھا, اس کے گھر, ارے وہ پیوٹوں کا گھر ہے بھائی. دیکھیے کتنے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. شریعت نے ستر پوشی تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو. اگر ستر نہیں ہوگی, عیوب کو ٹٹولا جائے گا, عیوب پھیلائے جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا پورا. کون بچے گا پھر؟ اسی لیے اسلام نے کہا ستر پوشی کرو. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جان گئے عیب معلوم ہو گیا تو چھپاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ تمہارے عیوب کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا. عیوب سب کے پاس ہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے اچھے کون ہیں پھر؟ توبہ کرنے والے زیادہ. لہٰذا ستر پوشی کرو. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چوتھی بات ایک عام جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کیا بات ہے, دیکھ اللہ. اور اللہ, ترجمہ سنیے, اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے. کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. آپ اپنے بھائی کی مدد میں ہیں, ایک دن اللہ تعالیٰ پورا دن آپ کی مدد کرتا ہے. آپ ایک مہینہ اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہے گا. آپ 6 مہینے اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں, 6 مہینے سے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ سال بھر اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سال بھر آپ کی مدد کرے گا. آپ زندگی بھر اپنے بھائی کی مدد کرتے رہے, اللہ تعالیٰ زندگی بھر آپ کی مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. بھائی کی مدد ایک عام چیز ہے, کسی بھی شکل کی مدد ہو. اور مدد دین کے کاموں میں بتانے کی ضرورت ہے, برائی کے اس میں نہیں ہے. تعاون علی البر والتقوی اصول جو ہے, جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد میں رہیں گے. اور اسی معنی کی دوسری حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے. حاجت ضرورت، جب تک وہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، جائز حلال، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہے دوسری حدیث. کیا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں مدد کے کہ نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو؟ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. معلوم ہوا انبیاء بھی اللہ کے محتاج، فرشتے بھی اللہ کے محتاج، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا، نیک، برا، مخلوق، پرندے، جنگل کے جانور یا حیوانات، چونٹیاں، ہر مخلوق کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے. اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں. تو میرے بھائی، اگر ہم نے اپنی بھائی کی مدد کی کسی بھی شکل کی دنیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہوگی. کب تک؟ جب تک مدد کرتے رہیں گے. سنیں گے حدیث اس سے ملتی جلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں لان امشی فی حاجت اخی خیر لی من ان اعتکف فی مسجدی شہرا. الحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی کے کام میں نکلوں، یہ چیز میرے نزدیک اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی اچھا ہے. کیا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی کے کام کو نپٹانے کے لیے نکلوں، یہ چیز اس کے نکلنا جب تک کہ اس کا کام نہ بن جائے، یعنی مدد ہے نا یہ اس کی، میں اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ چیز، یہ مدد کرنا اپنے بھائی کی، مسجد میں بیٹھ کر مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے میرے نزدیک. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خوشی جو اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں تم پیدا کرتے ہو. سوال کیا گیا، سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک، سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے بندوں کی زیادہ کاموں میں لگا رہتا ہے. انفعهم لعباد اللہ، حدیث کا ہے، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہے. اور کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، کمال یہ ہے، شان تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے آپ لوگوں کے کام کرتے رہیں. اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل بھی بتایا گیا، بھائی کو خوش کرنا حلال کام کے ذریعے. اس کے غم کو دور کریں، اس کی ٹینشن کو دور کریں، اس کی پرابلم کو دور کریں، وہ خوش ہو گیا. یہ عمل آپ کا جو آپ نے اپنے بھائی کو اس کی زندگی میں خوشی لائے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. معمولی بات نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد، اسلام نے ابھارا ہے. اسی لیے غور کیجئے وہ آیت پر، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب دنیا سے انسان کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا، تو وہاں ایک تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج. کیوں؟ تاکہ میں صدقہ کر کے آؤں. ہے نا وہ آیت؟ کیا ہے وہ حافظ صاحب؟ لا صدق واکونن من الصالحین. قرآن کی آیت ہے. کیوں صدقے کو کہا گیا خاص طور سے؟ صدقہ دیتے ہیں کسی کے، ظاہر بات ہے صدقہ دینا کسی کو خیرات بولتے ہیں نا اردو میں، اس میں مدد ہوتی ہے اس کی. زکوٰۃ کا نظام شریعت میں کیوں رکھا گیا؟ تاکہ غریبوں فقیروں کی مدد ہو، لوگوں کی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہوں. شریعت نے صدقات اور خیرات پر ابھارا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. اس حدیث شریف میں کتنے بڑے اعمال بیان کیے گئے، یہ 4، اور چاروں چیزوں کو ایک میں آپ شامل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کی مدد ہے، اس کی پریشانی دور کرنا اس کی مدد ہے، اس کی تنگی کو آسان کرنا اس کی مدد ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اس کی مدد ہے. تو جب تک یہ کام ہوگا، مدد میں رہیں گے، اللہ عز و جل ہماری مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد علم پر ابھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جب راستے پر نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. علم کی فضیلت دیکھیے، علم کے لیے نکلنا، کیونکہ العلم لا یأتی انما یؤتی الیہ. علم آتا نہیں، علم کے پاس جانا پڑتا ہے. علم آتا یا ہم جانا علم کے پاس؟ ومن سلک طریقاً ہے، علم آتا گھر میں نہیں.
علم گھر میں آتا, آئیے مول صاحب گھر میں درس دے کے جائیے ہمارے, آپ جاؤ مول صاحب کے پاس, ادھر آئیے ذرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, نہیں آپ اٹھ کے جائیے ان کے پاس. علم آتا نہیں, علم کے پاس جانا. کیوں؟ کیونکہ علم سمندر ہے اور آپ پیاسے ہیں. سمندر پیاسے کے پاس جاتا, پیاسا پانی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے پاس جاتا, پھر جانا پانی کے پاس, گئے سب گئے تو پیاسے بجھ گئے ان کی. خوارج نہیں گئے, خطرناک پیاسے بن گئے, ہمیشہ کے پیاسے گئے نا سا. جو گئے وہ تابعی بن گئے, گئے تو امام بخاری بن گئے, گئے تو امام احمد بن گئے, گئے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بن گئے, گئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بن گئے, گئے تو امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بن گئے. مثال ہے, پڑھ کر دیکھیے, ہسٹری پڑھیے تمام علماء کی, تو وہاں ان کی جو ہسٹری پڑھیں گے, جیسے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء کی ہسٹری لکھی ہے, تمام لوگوں کی. اس میں ایک کیا بولتے ہیں سائیڈ ہیڈنگ ملے گی آپ کو, کیا؟ الرحلۃ فی طلب العلم, علم کی طلب میں نکلنا ان کا. کہاں کہاں گئے؟ امام بخاری کہاں کیا, امام شافعی کو ان کی امی کہاں لے کر گئی؟ مکہ, ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ بخارا کے. آئے کہاں؟ مکہ مدینہ, کیونکہ وہ محبت العلم ہے, وحی جہاں اترتی تھی, وہاں علم کا خزانہ ہے, علماء تھے وہاں پر, صحابہ تابعین فقہا, تو علم کے پاس گئے تو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم نکلو گے علم کی طرف, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا, آدمی نکلتا ہے بہت سارے کام, دنیاوی کام کے لیے بھی نکلتا ہے, جائز امور کے لیے بھی نکلتا ہے, ناجائز امور کے لیے بھی نکلتا ہے. آپ نکلو علم کی طلب میں, علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وہ کیسے بھائی؟ کیونکہ جب علم حاصل کریں گے تو اللہ کی شریعت معلوم ہوگی, دین معلوم ہوگا. جب دین معلوم ہوگا تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. جب عمل کریں گے معلوم ہونے کے بعد آسانی سے جنت مل جائے گی. صحیح کہ نہیں؟ تو علم پر ابھارا گیا ہے, نکلو علم کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں, وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے, دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا اپنے قر رب زدنی, آپ مانگیے اللہ سے مجھے زیادہ علم عطا کر. کیوں؟ جتنا زیادہ ہوگا اتنا خیر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اس کو دین سمجھ میں آ رہا ہے. علم شریعت کا علم ہو جائے گا. جب علم ہوگا تو قول اور عمل صحیح. عابد کی حدیث میں نے بتائی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس عابد نے گنہگار کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں, اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. میں نے اس کو تو بخش دیا, تیرے عمل کو برباد کر دیا. تو وہ برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ ایسے نہیں بولنا, اللہ کا فیصلہ, اللہ جس پر چاہے اللہ کا فیصلہ اللہ کرے, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو جا, وہ کام ہو جاتا ہے. فیصلہ اللہ کرتا ہے. قضاء و قدر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. ہم کیسے اللہ کے بارے میں پتہ کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کو معاف کرے گا؟ علم نہیں تھا, عابد تھا, عبادت گزار تھا, بول دیا, غلط بول دیا, یہ غلط اتنا غلط ہوا, اللہ ناراض ہو گیا, اللہ اس کی جو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی اس کی. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے, حدیث سنے ہوں گے آپ. کیا ہے وہ بات؟ آدمی اپنی زبان سے بعض دفعہ اللہ کو ناراض کرنے والی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے, لا یلقی لہا بالا, اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے اس کو. یہ علم کی کمی کی وجہ سے. خوارج نے بھی آیتوں سے علم کی کمی کی وجہ سے غلط دلیلیں لی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جیسے خیر میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں ہم. علم نہ ہو تو گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے. خوارج نے کیا کیا, کہا کہ دیکھو بھائی فیصلے اللہ کرتا ہے, حکم فیصلہ کرنے والا حاکم کون ہے؟ اللہ. تو بندے حکم نہیں کر سکتے ہیں, ایسا ان کی سوچ تھی, عقیدہ منہج تھا, فیصلے بندے نے. اب وہ جو مسئلہ ہوا تھا اس وقت, تو دو صحابہ کو مقرر کر دیا تھا, فیصلہ اتفاقی طور پر مقرر کیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے, اور یہ جو دونوں فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو خوارج کا یہ اعتراض تھا, حکم صرف اللہ کا چلنا ہے, اگر بندوں کو اختیار دے دیا جائے فیصلے کرنے کے تو یہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہونا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, فیصلہ حکم صرف اللہ کا. یہ آیت ہے ان الحکم الا للہ,
حکم صرف اللہ کے لیے ہے، مطلب حکم فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، بندے نہیں کر سکتے فیصلہ. تو اس آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ جب علی نے فیصلہ کرنے کی اجازت دی اور راضی ہو گئے اور دیگر، تو یہ لوگ اس آیت کی روشنی میں کافر ہو گئے. اب جب کافر ہو گئے تو ان کو مارنا حلال، پہلے نکالے دین سے، اس کے بعد گردنیں کاٹنے کو حلال سمجھے. دیکھیے علم کی کمی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. عبداللہ بن عباس گئے، سمجھائے تم کیا بات کر رہے ہو، اتنے بڑے مسلمانوں کے ایشوز چل رہے ہیں، جنگ کا خطرہ ہے، اس میں فیصلہ نہیں کریں گے. جبکہ اگر کوئی حالت احرام میں، عبداللہ بن عباس جا کر سمجھائے خوارج کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کرے جو کہ منع ہے، تو اب شکار کے بدلے میں فدیے میں کیا دینا ہے؟ 2 لوگ تم میں سے فیصلہ کریں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا تم لوگ فیصلہ کرو، کوئی اچھے لوگ جو پابند ہیں، دین جانتے ہیں، عادل ہیں، وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ بدلے میں اب جانور کے بدلے میں کیا دیا جائے گا، فدیہ. جب معمولی سی چیز میں فیصلہ کرنے کی اجازت ہے تو اتنے بڑے امور میں کیا لوگ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا ہے. سمجھا ہے لیکن سمجھے نہیں، توبہ نہیں کی اپنے منہج سے. بتانے کا مقصد علم کی کمی ہوگی تو قول، اور علم نہیں ہوگا تو آدمی کی بات اور عمل دونوں غلط ہوں گے. بات اور عمل، بات اور کام، بات اور کام یہ اس وقت صحیح ہوں گے جب انسان کے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا، قول بھی صحیح ہوگا، عمل بھی. اسی لیے شریعت نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے علم حاصل کرو پھر قول و عمل. آیت میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. امام بخاری نے رحمۃ اللہ نے اس آیت کو دلیل بنا کر کہا باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان. علم حاصل کرو تاکہ قول بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو. کیونکہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا قول صحیح ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، خواب آئیں گے، اشارے ملیں گے، وہی کا نعوذ باللہ من ذالک. یا کیسے دل میں سکون ہوگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں پورا صحیح ہے، میں جو پریکٹیکل کر رہا ہوں عمل وہ بالکل صحیح ہے؟ یا کوئی اشارے، کنائے، خواب وغیرہ ہوں گے، الہام کچھ نہیں ہے. کیا وے ہے، راستہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتا چلے میں جو کہہ رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ علم، صرف علم. آپ کوئی دوسرا راستہ بتائیے مجھے، آپ بتائیے. آپ اگر پوچھنا تو وہ بھی علم ہے علماء سے. علم ہی واحد ذریعہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ اس کے لیے آسان کرتا. مثال اس کی صحابہ جنتی ہوئے، خوشخبریاں ملی جنت کی، چاہے وہ عشر مبشرہ ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس کو خوشخبری، جیسے عکاشہ کے بارے میں رسول نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ تم ان میں سے ہو. تو صحابہ جنت کے مستحق ہوئے رضی اللہ عنہم، لقب ملا ان کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا. علم حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد اس علم پر عمل کیا. تو علم اور عمل دونوں جب جمع ہوئے ان کے پاس، وہ جنت کے مستحق بنے. کیا ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوا کہ مشکل ہوا؟ اس دور کو دیکھیے، آج کے دور کو دیکھیے. آج جو سہولتیں ہیں میری اور آپ کی لائف میں، جو آسانیاں ہیں، کیا صحابہ کی زندگی میں، لائف میں ان کی یہ سہولتیں تھیں؟ یہ کرنٹ، یہ لائٹ، یہ اے سی، یہ فون، یہ پکوان، کھانے کو گرم کرنے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے وغیرہ 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 زندگی کی سہولتیں تھیں؟ یا علم حاصل کرنے کی بھی جو سہولت ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا، السلام علیکم شیخ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، حالت احرام میں جو ہے غسل کر سکتے ہیں کیا؟ یہ آسانی تھی. آج ملاتے نا خالی فون، نہیں اٹھائے تو نہیں اٹھا رہے، جیسے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بھائی جلدی فون کرو ہم اٹھائیں گے، جواب دیں گے آپ کے. کچھ اور کام ہی نہیں ہو علماء کو. ایک درس دینے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی بیوی بچے بھی ہیں، ان کے ایشوز ہیں. حسن ظن ایک چیز ہونا چاہیے، اور جس کو مسئلہ معلوم کرنا ہے صرف فون پر مسئلہ نہیں معلوم کرے گا. جیسے ہمارے ساتھی شیخ ابو زید ضمیر اکثر کہتے رہتے ہیں، مسئلہ معلوم کرے گا تو وہ ضرور آئے گا آپ کے پاس کسی بھی ذریعے سے. جس کو خالی فون پر ارے آن لائن دکھ رہے، ذرا یہ اس کا جواب دے دیجیے. ارے آن لائن تمہارے لیے ہیں. عجیب ہے نا مسئلے ہمارے پاس. آپ کو مسئلہ معلوم ہونا ہے نا تو اس کو آپ پتہ کرو، جاؤ. جس کو کوئی چیز چاہیے جائے گا نہیں جائے گا، پیسے توڑانا ہے چھٹا کے لیے توڑانے کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ لائن میں ٹھہرتا نہیں ٹھہرتا. پھر جس کو چاہیے تو جائے گا، پہنچے گا وہاں تک. تو علم چاہیے تو علم تک پہنچے گا انسان. گھر بیٹھے علم آئے گا، فون پر علم چاہیے، آن لائن علم چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو ابھارا.
علم حاصل کرنے کے لیے نکلو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو علم کے متعلق ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے، اسی لیے جو ہے علم حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ اور جب علم نہیں ہوگا، علماء ختم ہو جائیں گے تو جہالت سے دنیا میں ضلالت ہوگی، جیسا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ تو جب علم علماء کی موت سے ختم ہو جائے گا تو کون باقی رہیں گے؟ جاہل۔ تو جاہل اتخذ الناس رؤوسا جہالا والی جو حدیث ہے اس میں ضلوا فاضلوا، دو جو پرابلم ہوں گے، انڈیویجولی ایک اجتماعی، خود بھی بھٹکے گا دوسروں کو بھی بھٹکائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی بھٹکائے گا۔ یہ کس سے ہوگا؟ جہالت سے۔ اس کا مطلب علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء پورے پرانے کتاب، آج سے 700 سال پہلے کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے آپ، بکس بھائی 700 سال پہلے کوئی علماء لکھے ہیں امت کی تباہی اور ہلاکت کے ریزنز کیا ہے بھائی، امت کیوں تباہ ہے، کیوں پیچھے ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک بڑا لکھتے ہیں الجہل بالدین، سب لکھتے ہیں، اٹھا کے دیکھیے، جہالت، کیونکہ جہالت یہ اصل ہے مسئلہ، ہر پرابلم کی جڑ جہالت ہے۔ جاہل کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، اس سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے خیر کی، کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اب جو انسان کے بعد علم نہیں ہوگا تو شرک کو توحید سمجھے گا، بدعت کو سنت سمجھے گا، غلط طریقے کی نماز کو صحیح نماز سمجھے گا، واسطے وسیلے کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے کو تقرب اللہ سمجھے گا۔ یہ سب پرابلمس آتے ہیں کب؟ جب علم کی کمی نہ ہو، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید اور شرک کیا ہے تو شرک کو توحید سمجھے گا، اس کو نہیں معلوم کہ یہ سنت ہے یہ بدعت ہے، سنت نہیں معلوم تو بدعت کو سنت سمجھ کے کرتا جائے گا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تقریباً، یا سفیان ابن عیینہ ہیں، مجھے یہاں تک کہہ رہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابلیس کے نزدیک گناہ سے بدعت زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے، گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں بدعت کرنے والے کو معلوم ہے بدعت کر رہا ہوں، علم نہیں ہے نا اس کے پاس سنت کا علم ہوگا تو بدعت کرے گا نہیں کرے گا، اسی لیے بدعت کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ بہت زبردست کام کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، اسی میں پوری لائف تباہ ہو جاتی ہے اس کی۔ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے تمہارا عمل جو ہے سنت کے خلاف تھا، ارے سنت وہ جو میں کیا وہ تو بدعت تھا۔ فرق نہیں کر پائے گا سنت اور بدعت میں، خیر اور شر میں، غلط اور صحیح میں۔ اور علم کی اہمیت ہے ہر جگہ۔ یہ فون ان کیا ہے سب، یہ فون، گاڑی چلانے نہیں آتا تو گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا یہاں ایک بات بتاؤں گا جو شاید وہاں بھی میں بولا تھا نارتھ میں، وہ یہ، ہم جو ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے بھائی، وہ سب سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے۔ آپ آج پوچھیے، میرے خیال سے آپ میں سے کون ہے جن کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ تو میرے خیال سے کم ہاتھ اٹھیں گے۔ ڈرائیونگ آتی نہیں آتی؟ آتی، سیکھتے۔ چلو اور ایک سوال ایسا ہے جس میں تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا شاید، فون یوز کرنا کس کو نہیں آتا؟ سب بولیں گے ارے یہ کوئی سوال ہے، کون ہے؟ گاڑی پوچھتے نا آپ تو، ارے بھائی گاڑی پوچھتے لیکن جب میں فون ہے۔ اچھا وہ فون بھی وہ نوکیا کا پرانا مضبوط فون نہیں ہے، لیٹسٹ ماڈل کے فون ہے، اس کو معلوم ہے واٹس ایپ یوز کرنا آتا، فیس بک یوز کرنا آتا، معلوم ہے پیسے ڈالنا آتا، کاٹ دیے تو یہ کاٹ چلتے کیا ہے یہاں؟ ریچارج بھائی، وہ ڈالنا آتا، بیلنس چیک کرنے آتا، ہاں سٹار مارنا 123#، کیونکہ میرا ایئرٹیل ہے اس لیے، ووڈا فون وغیرہ کا مجھے نہیں معلوم، کیوں؟ ضرورت ہوگی تو کاٹ ڈالوں گا تو سیکھوں گا، جو ضرورت کی چیزیں سب سیکھ گئے۔ لکھنا آتا، ارے کیا بات کریں، انگلش، بچے گھر میں انگلش بولتے ہیں، ہمارے بچے انگلش بولتے گھر میں، کمپیوٹر یوز پورا ہے، آپ بچے پورا آتے۔ جو ضرورت کی چیزیں تھیں ہم نے جس کو اہمیت دی، ہم سمجھے یہ ضروری چیزیں ہیں زندگی کے لیے، ورنہ کہیں گے 2017 میں بھی آپ بول رہے کہ آپ کو جو ہے لیپ ٹاپ یوز کرنے یا کمپیوٹر یوز کرنے نہیں آتا، ورڈ ایک فائل بنانے نہیں آتا، کیا ارے کیا ہے بھائی، کون سی دنیا میں ہے بھائی؟ ایسے آن لائن چیک کرنا، بکنگ کرنا، ریزرویشن کرنا، سب سیکھ گئے ضرورت کی چیزیں۔ نہیں سیکھے تو اللہ کا دین نہیں سیکھے، شریعت کا علم نہیں حاصل کیے، وہی جہالت جو آج سے 50 سال پہلے یا 25 سال پہلے زندگی میں تھی، آج بھی وہی جاہل بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ علم حاصل کیجئے، علم سے راستہ آسان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو بات بیان فرمائی وہ بھی علم ہی سے تعلق رکھنے والی، اس لیے میں نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ کے گھر؟ معلوم بیٹے اللہ کے گھر کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مساجد، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ کس کے؟
اللہ کے گھر، اس میں جھگڑنا لڑنا نہیں، علم حاصل کرنا اس میں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے مسجدوں کو فتنوں کا مرکز بنا دیا، لڑائی جھگڑے کا مرکز بنا دیا۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر گفتگو ہوتی ہے تو وہاں لڑائی ہوتی ہے، مسجد میں گالیاں دینا، مسجد میں تہمتیں لگانا، مسجد میں الزام لگانا، مسجد میں لڑائی جھگڑے کرنا، مسجدوں پر قبضے کرنا۔ اس لیے مساجد تعمیر ہوتی ہیں، یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے لیے تعمیر ہوتی ہیں مسجدیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اگر بے ایمان ہے تو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، اللہ کے گھر کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ بیوت اللہ کیا ہیں؟ مساجد ہیں، اللہ کے گھر میں یعنی مسجد، کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے جس میں خاص طور سے اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن اساس ہے، مصدر اول ہے، مرجع اول ہے، دین کا سورس، فرسٹ سورس ہے جہاں سے انسان کو دین ملتا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کو صحابہ نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ صرف تلاوت کریں گے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پڑھتے ہیں آپس میں ایک ساتھ۔ قرآن کا علم، قرآن کو سمجھنا۔ آج ہم نے کیا لکھا ہے قرآن کے ساتھ تعلق؟ صرف تلاوت پر ہمارا انحصار ہے، نہیں، قرآن کو سمجھنا۔ اسی لیے حافظ شرک کر رہا ہے۔ حافظ کیسے شرک کر رہا ہے بھائی؟ حافظ صاحب شرک کر رہے، دنیا میں حافظ ہیں ایسے جو شرک کر رہے ہیں؟ بہت بول رہے ہیں، اور دعوت بھی دیتے ہیں شرک کی۔ حافظ کیسے شرک کر رہا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال سورہ بقرہ حفظ کرنے میں لگا دیے، یہ 3 سال کے حافظ ہے نا، اس لیے یہ پڑھ لیا لیکن سمجھا ہی نہیں۔ اور قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو، آپ پڑھ رہے لیکن سمجھ رہے نہیں، پڑھ رہے لیکن سمجھ میں نہیں۔ آپ کو ایک فارم دے دیے، یہ لیجئے سر آپ فل اپ کیجئے، اوکے پڑھ رہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، چاہے یس لکھنا تھا وہاں نو لکھ دیا، جہاں نو لکھنا تھا وہاں یس لکھ دیا۔ فارم پڑھا آیا، میں انگلش آتی پڑھنا، ڈو یو نو، ڈو یو ہیو، نہیں وہ کیا بولتے ہیں جیسا سنگل ہے یا ڈبل ہے تو کیا بولیں گے، ایک آپشن دیا سمجھے مثال کے طور پر۔ نہیں، فارم میں کوئی بھی آپشن، میریٹیل سٹیٹس پڑھنے آتا انگلش، میریٹیل سٹیٹس، یس نو کیا لکھنا، میریٹیل سٹیٹس بھی پڑھ لیے، یس بھی پڑھے نو بھی پڑھے، ٹک کا لگانا معلوم، اب پڑھ لیا نا، سمجھے؟ میریٹیل سٹیٹس، میریٹیل سٹیٹس سوچ رہا ہے، یعنی سٹیٹس ہے ہی نہیں ہے، پوچھ رہا شاید مطلب آپ کا حیدرآباد میں شہر میں سٹیٹس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ارے یہ پوچھ رہا ہوں گا پیسے اسے گھر ہو رہا ہے نہیں ہے بول کے، ایسے سوچ دیا، سوچ کے رہا یس بول دیا۔ اس کے بعد آگے گئے، بولے کہاں ہے وائف، بیوی بیگم کہاں ہے؟ کیا مطلب بیگم؟ شادی نہیں ہوئی صاحب میری۔ ارے میریٹل سٹیٹس میں یس لکھے نا آپ، میریٹل سٹیٹس مطلب بیوی ہے نہیں ہے، تو اب لکھنا تھا وائف از ناٹ۔ ارے ہم کو جیسا لکھنا ہے ویسا لکھے، تم سمجھے نہیں نا مسئلہ، تمہارا پرابلم۔ قرآن پڑھ رہے لیکن سمجھ رہے نہیں، تھوڑا پرابلم، یہاں تو بڑا مسئلہ ہے۔ صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھو، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے۔ عربی جن کو نہیں آتی، جو قرآن نہیں سمجھتے، جو قرآن سمجھتے، دونوں میں فرق دنیا میں دیکھیے آپ۔ جو عمل میں پرابلمز زیادہ لوگوں کے جو ہے نا قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا قرآن یہاں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب کو سمجھو۔ تفسیر، اچھا تفسیر کیسی؟ بعض لوگ ہوتے تفسیر میں نئے چیز اینٹک پیسز لانا، ارے کیا تفسیر میں رمضان کی ان کچھ بلا بھائی ہر سال، ارے کہاں سے لا کے بولے معلوم ہی نہیں۔ تفسیر اٹھایا ابن کثیر، وہاں بھی نہیں ہے۔ تفسیر سعدی اٹھایا، اس میں بھی نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی اٹھایا، اس میں نہیں ہے۔ اس میں کہاں سے لائے گی نو؟ وہ کہاں سے نہیں لانا، یہ کہاں سے کیا لایا آپ؟ وہ بولو جو صحیح تفسیر ہے۔ صرف لوگوں میں اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے لوگ ابا کہاں سے لائے، دیکھو یہ ابا کہاں سے نہیں ہونا۔ صحابہ بولے تو بولیے، تابعین بولے تو بولیے، تبع تابعین بولے تو بولیے۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے، ایسے لائیے آپ، اس کو بولتے صحیح تفسیر۔ دماغ سے تفسیر مت کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو۔ بعض لوگ یہ ایک چلا ہے نعوذ باللہ، تفسیر میں کیا لاتے ہیں؟ مفردات، ایک ایسی تفسیر کریں گے جو کسی مفسر نے، اہل الحدیث یا جو مفسرین ہیں ان میں سے کہیں آپ کو نہیں ملے گی، وہ غلط باطل تفسیر۔ لہٰذا یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ بھی قرآن کو، اللہ کے کلام کو ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ نے
جس کو فہم سلف کہتے ہیں. تو یہ لوگ جو جس میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 3 بڑی بڑی خوشخبریاں ذکر کرتے ہیں، یا 4 جو ہے، جی ہاں 1 2 3 4 خوشخبریاں ذکر کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں کی. کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو بخاری میں آیت اتری تو رسول اللہ کے پاس کے سمجھنے کے لیے کہ ظلم سے کیا مراد ہے، تو قرآن کو صحابہ کے جیسے سمجھنا. کیوں؟ یہی صحیح علم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سمجھا علیہ السلام. سنیے میری بات، صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، تابعین نے صحابہ سے سمجھا رضی اللہ عنہم اجمعین، تبع تابعین نے اپنے اساتذہ تابعین سے سمجھا، ان کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا. یہی سلسلہ ذہبیہ گولڈن چینل دنیا میں چل رہی ہے، اپنے اساتذہ سے دین کو، کتاب کو، سنت کو سمجھنا، جنہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا. یہ سند ہے اس دین کی میرے بھائی. جس کے پاس سند نہ ہو وہ پھر علم والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اچھا، اگر یہ کام کریں گے، بات میری ختم ہو رہی ہے، اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت اترتی ہے. کیا مطلب سکینت؟ سکون. سکینت ہے نا سکون. سکون مطلب اطمینان. یہ کہاں؟ دلوں میں. یاد رکھنا بات کو. جب اللہ کے دین کا علم حاصل کرو گے، بیٹھ کر سیکھو گے دین کو، تو اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون دے گا تمہیں. قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور سکون دل میں. اس کی تفسیر نزلت علیہ، نزلت کہاں اترتی ہے؟ سکونت. اللہ کی طرف سے طمانینہ، سکون ملتا ہے. کہاں؟ دل میں. کیوں؟ اس لیے کہ دل اگر سکون سے ہو تو پورے پارٹس آف باڈی سکون سے رہتے ہیں. دل بے چین رہے تو پورا جسم. اسی لیے اصل علاج دل کا علاج ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا اللہ نے رکھا، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم کیا ہے؟ وہ آنکھ، دل. اور آدمی دل سے سوچتا ہے، دماغ سے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. عقل یا دماغ دل کے تابع ہے، دماغ دل کے تابع ہے. تو یہ سکون انسان کو کہاں ملتا ہے؟ دل میں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے، اللہ کے کتاب کا علم حاصل کرنے سے. نمبر 2، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. رحمت الہی، سبحان اللہ، وہ رحمت جس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، میں بھی جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں نہ لے لے، میں جنت میں اپنے عمل کی بیس پر داخل. رحمت بہت بڑی چیز ہے. تو تیسری چیز، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں علم کی محفل. جہاں کہیں علم کی مجلس ان کو ملتی ہے وہاں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں. جو رحمت کے فرشتے، جو دعا کرنے والے فرشتے، کیونکہ حدیث میں لفظ دعا کا بھی ہے، اے اللہ ان کے معاملے آسان کر یا ان کو بخش دے وغیرہ حدیثوں میں روایتیں آئی ہیں. اور وہ ایک حدیث بھی آئی ہے جس میں صحیح روایت ہے کہ مجلس جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اٹھو تم کو بخش دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. مجالس کا اتنا فائدہ ہے، ذکر کی، علم کی جو مجالس ہوتی ہیں. آگے آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ اس سے پہلے والی بات، سیکنڈ لاسٹ بات، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. ایسی مجلسوں میں، علم کے مسجدوں میں بیٹھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے آپس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں ذکر کرے گا. ذکر یعنی بتائے گا، ان کو یاد کرے گا. کون؟ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس. اللہ کے یہاں ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کو بولے دیکھو میرے بندے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، یا دین کو سیکھ رہے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ فائدے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں اگر اس نے اللہ کے گھروں کا رخ کیا اور اللہ کے گھر میں جا کر علم حاصل کیا. آخری ٹکڑا حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا خاندان اس کو نہیں اونچا کر سکتا ہے، کیونکہ اصل عمل ہے. اس کی دلیل بہت ساری چیزیں ہیں. عمل اصل ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے کہ بندوں کو کہ وہ عمل کریں، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. ابو لہب خاندان بہت اونچا تھا، قریش، بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چاچا، ابا کا بھائی، عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب. اس کا عمل اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا. اس کا عمل کیا تھا؟ کفر. اس کا عمل کیا تھا؟ غلط چیز ہے، شرک. اس کا عمل اس کو گرا دیا. خاندان اونچا کر سکا؟ قریش کا تھا، قبیلہ بہت اونچا تھا. نہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بچہ بھی پڑھتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. دہکتی ہوئی انگار والی آگ میں وہ جائے گا قیامت کے دن. ارے چاچا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاچا تھا، عمل اچھا نہیں تھا. خاندان بہت اچھا تھا، قبیلہ بہت اچھا تھا. نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. شوہر کون؟ پیغمبر.
عمل برباد ہو گیا تو خاندان رشتے پھر کام میں نہیں آتے ہیں. اصل چیز عمل ہے، لہٰذا عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس جو ہے اس میں جو ہے بتایا گیا ہے اس حدیث شریف میں کہ عمل کرو اور علم حاصل کرو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو تمہاری زندگیاں کامیاب ہوں گی. ہم نے سن لیا، اب ہم عمل کریں گے نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے. ہم بہتر جانتے ہیں. ایک وہ حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ ہم بھی حدیث سے سنتے ہیں، اس وقت بھی حدیث سے سنتے تھے. ہم سن کر اچھی تقریر تھی بہت، بول کے چلے آتے، کیا بولے بھائی بول دیتے بس. یا اتنی خاص تقریر نہیں تھی، اتنا خاص بیان نہیں تھا. یہ خاص ہے نہیں ہے یہ چیک کرنا. ارے فین فالوئنگ زیادہ ہے تو بیٹھنا. علماء نہیں، ارے انہوں تو خاص نہیں بولتے، اردو ان کی. ارے علم چاہیے یا خاص، عام، بہترین، فالوئنگ زیادہ کم، یہ چاہیے. علم کا پیاسا، پانی کا پیاسا، علم اس کو پانی جہاں ملے وہ الحکمت ضالۃ المؤمن. سنیے حدیث. ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. صحابہ سن کر فوراً عمل کرتے تھے، اور جو جلدی عمل کرتا ہے اس کا فائدہ دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کچھ لوگ، لمبی حدیث ہے، خیر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پوری اس لمبی حدیث کو ذکر کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. قیامت کے دن نہ ان پر حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. کون ہے بھائی وہ لوگ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ کون ہوں گے جو داغ دے کر علاج نہیں کریں گے، جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، اپنے رب پر توکل. مشہور حدیث ہے نا وہ 70,000. یہ حدیث سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آپ نے بیان فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر صحیح حقیقی توکل کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، یعنی طلب نہیں کریں گے جھاڑ پھونک، آؤ دم کرو ایسے، یا داغ دے کر علاج نہیں کریں گے وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث عظیم کو، بڑی لمبی حدیث سے ذکر کیا تو عکاشہ اٹھے. حدیث سب سنے نا، کون اٹھے؟ حدیث میں فقام عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، کہا یا ادعو اللہ یا رسول اللہ، ادعو اللہ لی ان اکون منہم. یا روایت ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب عذاب کے جنت. انت منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو. دیکھے ارے دوسرے اٹھے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں جن کا حساب ادا. سبق کا بہا عکاشہ آگے بڑھ گئے. چلو دیکھ رہے، دیکھ کر اٹھے. پہلے کون اٹھے؟ عکاشہ. کس چیز کے لیے اٹھے؟ یہ عمل ہے یا نہیں اٹھنا، درخواست کرنا کہ دعا فرما دیجئے میرے لیے بھی. اس کے بعد اٹھے، نہیں ملا، چل ختم. آگے بڑھنا عمل میں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. سن کر عمل فوراً، سن کر فوراً اٹھ گئے. سنے سب، سوچے نہیں، اٹھ کے دعا کی درخواست کر دیے. دعا مل گئی، جنتی ہو گئے، ختم. دوسرے ان کو دیکھ کے اٹھے، وہ بھی سوچے ہوں گے. سوچنا نہیں، جب ایک راستہ حق معلوم ہو جائے انسان کو فوراً عمل، فوری عمل. یہ صحابہ کے سلف کے اندر جذبہ تھا، تاخیر نہیں. میں جوانی میں سنا تھا، بڑھاپے میں عمل کر رہا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سن کر فوری عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس حدیث عظیم حدیث پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ایک دوسروں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا، علم حاصل کرنا، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے. جہاں کہیں ہمارے بھائی بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے علم نافع اور عمل صالح کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور علم اور عمل حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں موت آنے کی اور کلمہ توحید پر موت آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.